اور ووٹ آف تھینکس سے پہلے اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی اس شخصیت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جس شخصیت کا تعلق اردو لٹریچر سے ہے. وہ اردو کے ادیب اور اسکالر بھی ہیں، اور اس وقت پورے ملک میں اردو زبان کے پرچار و پرسار، اس کو آگے بڑھانے، اس کے لٹریچر کو آگے بڑھانے، اس زبان اور ثقافت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھوں پر ہے. انتہائی جتنی ان کی شخصیت دلکش اور خوبصورت ہے، اتنے ہی اچھے ان کے افکار اور ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر شمس اقبال صاحب، آنریبل ڈائریکٹر NCQL سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. ان کا استقبال ان دو مصروں سے کرتا ہوں کہ جب بھی ملتے ہیں وہ انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے. اسٹیج پر جلوہ افروز جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر مظہر آصف صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رجسٹرار پروفیسر مہتاب عالم وزیر صاحب، فارسی اور اردو کے ادیب و نقاد پروفیسر اخلاق آہن صاحب، مہمان اعزازی ہز ایکسلنسی ایرج الہی صاحب، ہز ایکسلنسی سردار مرزا صاحب، دارا شکوہ ریسرچ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی ممبر ڈاکٹر محسن علی اور دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ، سینٹر آف پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز JNU اور دارا شکوہ ریسرچ فاؤنڈیشن کو اس 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے حوالے سے 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کے خیالات ہر طبقے، ہر مکتب فکر کے افراد کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. دارا شکوہ ایک ایسی شخصیت تھی جو آج بھی اپنے ویژن کی وجہ سے کروڑوں دلوں اور ذہنوں پر راج کر رہی ہے. وہ ایسا فرد تھا جو صحیح معنوں میں مذہبی رواداری، سماجی ہم آہنگی، اتحاد پسندی، باہمی محبت، تنوع میں وحدت اور مخلوط معاشرت اور ثقافت کا قائل تھا، جو یہ جانتا تھا کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اور جسے یہ پتہ تھا اس ملک کی خوبصورتی اس کے تنوع میں ہے. دارا شکوہ جو ہندوستان کے امتزاجی معاشرے کا علمبردار تھے، اور سچ پوچھئے تو ہندوستانیت کی ایک روشن علامت جسے آج ہندوستانیت کا مظہر، ایپیٹوم آف انڈیننس کہا جا سکتا ہے. گنگا جمنی تہذیب کی ایک سچی مثال جس نے طبقات اور مختلف خانوں میں بٹے ہوئے پورے ہندوستانی معاشرے کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی، جو نہ صرف تمام ادیان کا احترام اور تمام دھرموں کا سمان کرتا تھا، بلکہ اس کا تصور یہ تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ہیں، راستے الگ الگ صحیح مگر منزل ایک ہے. دارا شکوہ کا ذہنی سلسلہ ان صوفیاء اکرام سے جڑا ہوا تھا جن کے دروازے بلا تفریق مذہب و ملت ہر عام و خاص کے لیے کھلے رہتے تھے، جہاں عقیدے اور مذہب کی کوئی قید نہیں تھی، جن کے نزدیک ایک انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب تھا. ان کے پاس حسن و سلوک، عدل و انصاف کا ایک جامع تصور تھا. اسی لیے انہوں نے تشدد اور تعصب کی بات کبھی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انسانیت کی بات کی. دارا شکوہ سنت کبیر اور مولانا رومی کے افکار سے بہت متاثر تھے، اسی لیے انہوں نے مذاہب کے تقابلی مطالعے پر مبنی ایک کتاب مجمع البحرین، 2 سمندروں کا سنگم تصنیف کی، اور ایک مشترکہ علمی اور روحانی وراثت کو تلاش کر کے اس نتیجے پر پہنچے
کہ تمام مذاہب میں حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے ویدانت اور تصوف کے مشترکہ عناصر پر بھی جامع اور مبسوط گفتگو کی۔ اسی وجہ سے دارا شکوہ کا فطری اور طبعی رجحان تصوف کے طرف رہا، اور تصوف کی بنیادی تعلیمات اور افکار نے ان کے ذہنوں کو متاثر کیا۔ صوفیہ کے طرز فکر اور طرز عمل کو انہوں نے اختیار کیا۔ دارا شکوہ نے اسی وجہ سے نہ صرف سنسکرت زبان سیکھی بلکہ باضابطہ سنسکرت ادب کا مطالعہ کیا اور ہندو مت کی کتابوں کے ترجمے فارسی میں کیے تاکہ ہندو فلسفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور دونوں مذاہب کے مابین جو غلط فہمیاں ہیں اور شکوک و شبہات ان کا ازالہ ہو سکے۔ ہندوستانی فکر و فلسفہ، تہذیب و ثقافت پر دارا شکوہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ان اپنشدوں کو باہری دنیا متعارف کرایا جس میں حکمت و دانش کا بیش بہا خزانہ تھا۔ وہی شخص تھے جس نے 52 اپنشدوں کا فارسی میں ترجمہ کیا اور ہندو مت اور اسلامی تصوف کے درمیان ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کی۔ انہی کے ترجموں کے بعد اپنشد کا ترجمہ فرانس، جرمنی اور دوسرے مغربی ممالک میں ہوا۔ مشہور فرانسیسی سیاح برنین اس ترجمے کو فرانس لے کر گئے۔ فرانس کے حلقے میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور ہندوستانی فلسفے کے تئیں ایک عقیدت اور محبت کا سیلاب امڑ پڑا۔ ایک مشہور فرانسیسی فلسفی وکٹر کوشن نے ویدانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی کائنات کا ایک عظیم فلسفہ ہے۔ مغربی دنیا میں اپنشدوں کو متعارف کرانے کا صحرا دارا شکوہ کے سر جاتا ہے۔ اگر دارا شکوہ نے اس میں دلچسپی نہ لی ہوتی تو شاید اپنشد کا حلقہ اثر اتنا وسیع نہ ہوتا۔ دارا شکوہ ایک ایسے شخص کا نام ہے جس نے تصوف اور ویدانت کو بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتنی فراخ دلی اور بابرکت نظری کا مظاہرہ کیا کہ تمام مذاہب کے بڑے علماء سے نہ صرف تعلقات قائم کیے بلکہ ان کی صحبتوں سے فیضیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے جہاں مسلمان صوفیوں سے اپنے تعلقات اور رشتے قائم کیے وہیں ہندو جوگیوں سے بھی ان کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ دارا شکوہ ایک باعمل صوفی شاعر تھا جن کے سینے میں ایک گداز دل تھا۔ وہ نفرت اور تشدد کا قائل نہیں تھا بلکہ خدمت خلق پر اس کا یقین تھا جو اہل تصوف کا بنیادی مقصد اور منشور ہے۔ دراصل اسی خدمت خلق اور انسانیت کے جذبے نے انہیں تصوف کی طرف مائل کیا تھا۔ وہ تصوف جو دلوں کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے، اور دارا شکوہ نے اپنی پوری زندگی جوڑنے کی اسی عمل سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ آج سرو دھرم سمبھاو کی باتیں ہوتی ہیں، دراصل سب سے پہلے یہ تصور دارا شکوہ نے ہی دیا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ اس تصور کو عام کیا جائے اور اس طرح دارا شکوہ کے خواب کو حقیقت میں بدلا جائے۔ یہی وہ خواب ہے جس کے ذریعے ہمارے ملک کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں دارا شکوہ کے تصورات کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک ساتھ مل کر اپنے ملک کی تعمیر و تشکیل میں بہتر طور پر حصہ لے سکیں۔ جب سب کا ساتھ ہوگا تبھی ملک کا وکاس ہوگا۔ تمام لوگ ایک رشتہ محبت اور الفت میں جڑ جائیں گے تبھی ہم اپنے ملک کو اونچائیوں اور بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر تنگ نظری اور تفریق کو ختم کیے بغیر ایک مثالی معاشرہ ختم کرنا مشکل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ قائم کریں تو ہمیں ہم جہتی اور ہم آہنگی کے اس تصور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ قومی اردو کونسل دارا شکوہ کے پیغام امن محبت کو عام کرنے کے لیے اس سے قبل 3 روزہ قومی سیمینار منعقد کر چکی ہے اور دارا شکوہ آثار و افکار، دیوان دارا شکوہ اور مجموع البحرین وغیرہ کئی کتابیں شائع کر چکی ہے۔ ان کے نظریات و افکار کو عام کرنا آج کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔